بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 183. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھا گیا یا فرض کیا گیا علیکم اوپر تمہارے الصیام روزہ کما جیسا کتبہ لکھا گیا تھا یا فرض کیا گیا تھا علیکم تم پر کما کتبہ جیسے لکھا گیا علی الذین اوپر ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری کرو. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں جیسے اگلے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اسی طرح تمہیں بھی گنتی کے کئی دن روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ تم گناہوں سے بچو. اس آیت میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے اور اگلے لوگوں سے جمیع امم سابقہ یعنی پہلی تمام امتیں یا خاص کر یہود و نصارہ مراد ہیں اور کما کتبہ میں تشبیہ فرض ہونے کے اعتبار سے ہے. اور ابن حنظلہ کی مرفوع روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. روزے کی یہ فرضیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے موجودہ حیت بتدریج اختیار کی ہے. ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ثابت عاشوراء اور ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے جیسے چاند کی 13، 14، 15 جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان کے روزے فرض ہوں. اور الصیام اور الصوم کے لغوی معنی ہر اس چیز سے رک جانے کے ہیں جو نفس کو مرغوب ہو پسند ہو. اور اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ روزے کی نیت سے صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک مفطرات ثلاثہ یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. لعلکم تتقون یہ روزے کی حکمت بیان فرما دی کہ اسلامی روزے کا مقصد
تعذیب نفس نہیں ہے، نفس کو عذاب دینا یا سزا دینا نہیں ہے، بلکہ دل میں تقوی یعنی نفس کو روکنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر الصبر فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی نفس پر ہر طرح کی بندش کا مہینہ، اور فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر دوسرے کی غیبت کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزے فرض کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دیا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس سے انسان پاک، صاف اور طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ ردی اختلاط اور بیہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں ہو، یہ جو تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تم اکیلے ہی نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے اگلے لوگوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اور اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت یعنی امت وسط، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضہ کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ کا عظیم احسان کہ جس طرح پہلی امتیں، پہلے لوگ روزے رکھتے تھے اس مہینے کے، یہ بھی رکھیں، یہ اس فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان تھا۔ جیسے فرمایا بِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی یہاں پر بھی فرمایا کہ تم پر بھی روزے اس لیے فرض ہیں کہ تم پہلی امتوں کی طرح اس فضیلت کو حاصل کر لو۔ جس طرح تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر روزے فرض تھے، ایسے ہی تم پر روزے فرض ہیں۔ روزے سے بدن کو پاکیزگی ملتی ہے اور عمل شیطانی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ نفس کو جو ہے خسی کرتا ہے، یعنی انسان کے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اس کا جو جوش ہے، اس کی جو شہوت ہے، سرد پڑ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جو انسان گناہوں میں نہیں پڑتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات، ایام فرمایا دن ہیں، معدودات گنتی کے۔ روزے جو ہیں یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی اوپر، سفرن سفر کے یعنی سفر پر، عدت من ایام اخر، عدت پس گنتی ہے، من ایام اخر اور دنوں سے، یعنی وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لی۔ وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ فدیتن فدیہ ہے یا بدلہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کا۔ فمن پس جو کوئی تطوع زیادہ کرے، خیرن نیکی، یا جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، یا نفل طور پر زیادہ نیکی کرے، فہوا پس وہ خیرن
بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاما معدودہ، فرمایا لوگوں چند دن تو ہیں، فرمایا پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کو روزے کی طاقت ہی نہیں ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، وعلی الذین یطیقونہ، جن کو اس کی طاقت ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے، ہاں جی ایک روزے کا۔ پھر فرماتا ہے وَفَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کرے یعنی ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلا دے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ نے روزوں کی مقدار بیان کی کہ یہ چند دن ہی ہیں۔ اب جیسے کوئی بچوں کو کوئی کام کہے نا، اس کو کوئی کام مشکل لگا ہو یا لگ رہا ہو تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا تو ہے، آسان سا تو ہے، تو اللہ انسانوں کو مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو لوگ عادی نہیں تھے پورا مہینہ روزے رکھنے کے، ایام بیس کے 3 دن کے روزے رکھتے یا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے تو بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ 30 دن یعنی پورا مہینہ روزے رکھنا ہے، تو اللہ نے تسلی دی کہ چند دن تو ہیں، یعنی 11 مہینوں کے مقابلے میں چند دن تو ہیں، یعنی صرف ایک مہینہ۔ تو فرمایا یہ چند دن ہی ہیں تاکہ کسی پر باری نہ پڑے اور ادائیگی سے قاصر نہ رہ جائے، بلکہ ذوق شوق سے اس الہی فریضے کو بجا لائیں۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، صحابہ کرام تو پہلے 6 ماہ پہلے ہی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، اللہ رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں کرنا، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ بعد تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ جو ہم نے روزے رکھے قبول کر۔ ہم تو جیسے ہی رمضان پورا ہوتا ہے اسی دن سارا کچھ بھول جاتے ہیں، ایسے لگتا ہی نہیں کہ جیسے رمضان بھی آیا تھا، اسی رات چاند رات جس کو کہتے ہیں اسی رات ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ رمضان آیا بھی تھا اور گزر بھی گیا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام بہترین ہستیاں تھے نا دنیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن تو ہیں، اور واقعتاً جو اصل مومن ہے سچا مخلص مومن ہے نا، اس کا دل کرتا ہے جلدی رمضان، اور جب رمضان آتا ہے اس کی خوشی مناتا ہے، خوشیاں اس کے دل میں بڑی رونق بہار، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے اس کا دل اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہوا، اور اگلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی جو ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے یا عاشورہ کا روزہ، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جس کا دل کرتا جس کا دل نہیں کرتا نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہے۔ پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ دے، سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں روزے چھوڑ دے، اور مشقت نہ اٹھائے اس کے بعد اور دنوں میں، جب کہ یہ عذر ختم ہو جائے، یہ عذر ہٹ جائیں، بیماری بھی ختم ہو جائے، سفر بھی ختم ہو جائے تو قضا کر لیں۔ ہاں ابتدائی اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر نہیں تھا، تندرست بھی تھا اور اسے اختیار تھا کہ خواہ وہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، جیسے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ان لوگوں پر فدیہ ہے ایک مسکین کا جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب ہمارے عرف عام میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی اس کو مرض ہوتا ہے نا، چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جب ہم نے فدیہ دے دیا ہم روزہ نہیں رکھیں. اللہ نے اگر یہ حکم دینا ہوتا تو اللہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے. یہ حکم شروع اسلام کا، میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتی ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ذرا الفاظ پہ غور کریں. ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا، فدیہ دینا، یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں. یہ حکم شروع اسلام میں تھا. جب اللہ نے روزے فرض کیے تھے نا، اللہ نے فوراً سختی نہیں کر دی تھی کہ نہیں تم نے خود روزے رکھنے سارے رکھنے. اللہ نے ذوق شوق دلانے کے لیے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ روزے رکھ لے، جس کا نہیں کرتا وہ فدیہ دے دے. ایک مسکین اختیار دے دیا. فرمایا ایک بندہ ہے وہ تندرست بھی ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اسے اختیار دے دیا خواہ روزے رکھے یا نہ رکھے، مگر فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، فرمایا کہ جو ایک مسکین کو کھانا، ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلائے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، افضل ہے. پھر فرمایا روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم سمجھتے ہو نا، جیسے انسان تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو عادی بناتا ہے، میں اگر تم خود روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یہ ایک شوق دلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نماز کی تبدیلیاں، مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں. ذرا آپ نے یہ توجہ کرنی ہے. انشاءاللہ اکثر لوگوں کو اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ فدیہ کس نے دینا، کس نے نہیں دینا، کس پر ہے کس پر نہیں. پہلی تبدیلی نماز کی. پہلے تو 16-17 ماہ تک مدینہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، جیسے دوسرے سپارے کے شروع میں. پھر قد نرا تقلب وجهک فی السماء والی آیت آئی اور مکہ شریف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لی. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نبی ان کے نماز کے لیے ایک دوسرے کو پکارا جاتا تھا اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے بھی آخرکار عاجز آ گئے. کس کو بلائیں، کیسے بلائیں؟ اور بڑے طریقے حربے، بڑے مشورے ہوئے کہ آگ جلائی جائے، ایک باجا بجایا جائے، اعلان کیا جائے. تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی. ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو صحابہ اکرام اٹھ کے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو خواب آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کو خواب آیا. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ اذان کے لیے پکارا جاتا، نماز کے لیے. اذان تو ابھی اس وقت مسنون نہیں تھی. تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن وہ خواب گویا بیداری کی حالت میں جیسا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میں جاگ رہا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے سبز رنگ کا خلا پہنا ہوا ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری اذان انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. وہ خواب کے اندر ان کو اذان سکھائی گئی تھی اور یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا. تو جب عبداللہ بن زید جو ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اذان پوری ہو گئی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کی، جیسے نماز کے وہ وقفہ ہوتا ہے نا، اذان اور نماز کے دوران وقفہ ہوتا ہے، اتنے وقفے کے بعد نہ کہتے ہیں اس نے تکبیر کی، وہ جو خواب کے اندر شخص دکھایا گیا تھا، جس میں انہوں نے قد قامت الصلاۃ بھی 2 دفعہ کہا. قد قامت الصلاۃ ہے نا، اس کو رکنے کے لیے قد قامت الصلاۃ آخری رکھ کو نا ساکن کر دیتے ہیں، جیسے اب تائے مدورہ کو جو ہے نا گول تا کو ہائی ساکنہ سے وقف بدل کے وقف کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو یہ اذان سکھا دو. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو کہا کہ یہ اذان بلال کو سکھا دو. اور ایک اور روایت میں کہ یہ وہ محظورہ کو بھی اذان سکھائی گئی تھی اور ان کی آواز بہت بلند تھی. وہ بھی کہتے تھے حضرت بلال کو سکھائی، وہ اذان کہیں گے. تو چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی ہے نا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے 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 گھر سے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے یہی الفاظ آج خواب میں دیکھے. کہ میں نے یہ آج خواب دیکھا ہے کہ میں یہ اذان سن رہا ہوں, یہ خواب مجھے الفاظ سنائے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی آ کر اپنا خواب بیان کیا, لیکن ان سے پہلے زید آ چکے تھے, اپنا خواب بیان کر چکے تھے, اذان سکھائی جا چکی تھی, اذان ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ ایک تبدیلی تھی. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, کوئی آیا, کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں, تو وہ کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی نماز کے اندر, آگے پوچھتے کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں, وہ جواب دیتا کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں, وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا. اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہتے تھے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آ کے سلام کہتے, تو جو نماز پڑھ رہے تھے نماز کے اندر وہ جواب دیتے, پھر ہم پوچھتے کیا حال ہے, تو نماز کے اندر وہ جواب دیتے. پھر ایک آیت اتری وقوموا للہ قانتین, دوسرے اس بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے آخر میں, کہ اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ, نماز شروع کر لو تو دنیا داری کی کوئی بات نہیں کرو, سلام پھیرنے کے بعد اجازت ہے. تو جب یہ آیت اتری, ایک صحابی ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی ہے, کہتے ہیں میں مسجد میں آیا, میں نے چھینک مار کے الحمدللہ کہا, ساتھ والے نے کونی ماری, اشارہ یہ کیا کہ چپ کر جو, کیونکہ ان کو پتا تھا وہ کما چکے ہیں قوموا للہ قانتین. کہتے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا ہے, پھر اشارہ کر رہے ہیں خاموش ہو جائے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو کیا کہا ہے. مطلب یہ تھا کہ ان کو پھر بعد میں بتایا گیا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ نماز میں فرما برداری کے ساتھ کھڑا رہنا, یعنی اللہ کے ساتھ بس باتیں کرنی. اچھا, جب یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں بھی پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا, یعنی جو لوگ آتے ہیں پوچھتے کتنی رکھتے ہو گئی, نماز پڑھنے والے بتاتے اتنی ہو گئی, اتنی اپنی اپنی پڑھ کے ساتھ مل جاتی, تو وہ ایک جلدی سے پڑھی جاتی ہے کہ انسان جلدی جلدی پڑھ کے ساتھ ملے گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جس حال میں بھی پاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا, اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کروں گا. چنانچہ انہوں نے یہی کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنی رہی ہوئی نماز رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا معاذ نے تمہارے لیے اچھا طریقہ نکالا ہے, تم بھی اب یوں ہی کیا کرو. تو یہ 3 تبدیلیاں نماز کی ہوئی, یہ 3 تبدیلیاں نماز کی تھیں. اب آگے چلتے ہیں روزے کی طرف, ہمارا ٹائم بھی ہو گیا تقریباً. روزوں کی تبدیلیاں. پہلی تبدیلی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے, ایام 20 کے, چاند کی 13, 14 اور 15 کا, اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کتب علیکم الصیام نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کر دیے, دوسرا حکم منسوخ ہو گیا. دوسری تبدیلی, ابتدائی یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے, جو چاہے نہ رکھے, اور فدیہ دے دے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں. وہ تھا جو چاہے رکھ لے, جو چاہے نہ رکھے, فدیہ دے دے. پھر آیت نازل ہوئی فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ, اگلی جو آج ہم نے پڑھنی ہے کہ جو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے وہ خود روزہ رکھے. اللہ اکبر. اور فرمایا تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو, یعنی مسافر نہیں ہے, مقیم ہے, قیام کی حالت میں ہو, وہ روزہ رکھے. بس جو شخص مقیم ہو, مسافر نہ ہو, تندرست ہو, بیمار نہ ہو, اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. ہاں, بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی, اور ایسا بوڑھا جو انتہائی بوڑھا ہے, جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, اس سے بھی رخصت مل گئی, کیونکہ وہ بھی بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تیسری تبدیلی یہ ہے کہ ابتدا میں کھانا پینا اور عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا. اگر انسان سو گیا ہے تو پھر چاہے رات کو جاگ بھی اٹھا ہے, اگر آنکھ کھل بھی گئی ہے, چاہے رات ہی ہے, اس کے بعد کھا پی نہیں سکتا تھا, نہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا. پھر سرما نامی ایک انصاری صحابی تھے, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, سارا دن کام کاج کر کے رات کو تھک کے ہارے گھر آئے, اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے, تو انہوں نے کہا کہ
کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، میں اپنی ہمسائی کے پاس جاتی ہوں اور لے کے آتی ہوں۔ تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے، لیٹے سو گئے، اور جب کھانا لے کر آئیں تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ میرے شوہر سارا دن کام کاج کرتے رہے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور اسی بھوک کی حالت میں سو گئے۔ تو صبح اٹھے اسی حالت میں پھر کام کاج کری چلے گئے، کھیتوں میں کام کاج کر رہے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ انہوں نے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچی، آپ کو خبر ملی، تو سارا واقعہ بیان کیا۔ ادھر یہ واقعہ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سو جانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو اپنی بیوی سے مجامعت کا اختیار کر لی، یعنی ہم بستری کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے قصور کا اقرار کیا، جس پر اگلی آیتیں اللہ نازل کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل تک یہ حکم دے دیا کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ اور بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا، جو چاہتا رکھ لیتا، جو چاہتا وہ روزہ نہ رکھتا۔ اب باقی رہی بات ضعیف العمر آدمی، جو بہت کمزور ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے۔ اگر عام کوئی جوان آدمی ہے، کوئی ایسا بیمار ہے جیسے سر درد ہے یا بخار ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، ہیضہ وغیرہ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری، امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے، تو لوگ فوراً روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فدیہ دے دیا، اور بعض رمضان آنے سے پہلے ہی سارے رمضان کا فدیہ دے دیتے ہیں، جب ہم سے روزہ رکھا نہیں جائے گا تو ہم نے سارے مہینے کا راشن پہلے ہی ڈال دیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پہ روزے فرض کیے، ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنا فدیہ دے دیا، فدیہ دیا ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم اس کسی کو روزہ رکھوا دیں، جس کو ہم روزہ رکھوا رہے ہیں وہ تو ہمارا رکھ رہا ہے، وہ اپنا کب رکھے گا، اس کے اوپر بھی رمضان میں ہی فرض ہے نا، وہ اپنا کب رکھے گا۔ لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اپنے پاس سے مسائل لے آتے ہیں، جی اس کو بھی ثواب ہوگا، اس کو بھی ہوگا، اس کو بھی ہوگا، اس کے ثواب میں کمی نہیں، واقعتاً کمی نہیں آتی۔ اگر ایک بندہ ہے جو بہت بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے، جس کے صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جو بہت بوڑھا ہے، جس کے اندر طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، اس کا فدیہ دے۔ جو بہت بیمار ہے، جس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہیں، اس کا فدیہ دے۔ باقی جو انسان تندرست ہے، جوان ہے، مقیم ہے، اگر بیمار ہو گیا ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کا جو ہے اس کی قضا ادا کرے، خود اس کی قضا ادا کرے گا۔ ضعیف العمر آدمی، حاملہ یا مرضعہ، جو دودھ پلانے والی، اس کو مرضعہ کہتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں جو چاہتا تھا روزہ رکھ لیتا، جو نہ چاہتا نہ رکھتا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کر لیتا، یعنی روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا وہ خود روزہ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، اس حصے کو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے، وہ اب حکم منسوخ ہے، یہ شروع اسلام میں ایک عادت کے طور پہ، عادت ڈالنے کے طور پہ۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے منسوخ نہیں جو بہت زیادہ ضعیف العمر ہے، جس کا جو بہت معمر ہے، لمبی عمر والا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ امام بخاری کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جس سے روزے کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ دے دے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں سال 2 سال تک روزہ نہ رکھ سکے، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں بھی جب انہیں اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا ادا کر لیں، یا فارغ ہو جائیں، یا بچے کو دودھ چھڑوا دیں، یا ڈلیوری کے بعد جیسے ہی وہ فارغ ہوتی ہیں تو روزہ رکھ لیں۔ یعنی مرضیہ
حاملہ، بیمار، مسافر، ان کے لیے یہ بعد میں قضا ادا کریں گے۔ اور جو ایسا بوڑھا ہے جو جوان تو ہو نہیں سکتا، کمزور ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اور ایسا بیمار جس کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جو بوڑھے ہیں نا، بہت بیمار ہیں، ان کے لیے تو فدیہ ہی ہے۔ تو جو جوان ہے وہ اس کی روزے کی جو ہے قضا کریں گے، یعنی بعد میں اس کو رکھیں گے۔ لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم چلو رمضان میں ہم نہیں رکھ رہے، ہم کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو بعد میں ہم خود روزہ رکھ لیں، تو یہ تو بڑا عظیم اجر ہے، اس کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں اور اپنے فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ رمضان میں اگر ایک حاملہ عورت، مرضع عورت روزہ نہیں رکھ رہی ہے، اس کی اپنی خوشی ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اس روزے کے بدلے میں، بعد میں روزہ خود رکھے گی، چاہے اس نے فدیہ دے بھی دیا چاہے نہیں دیا۔ فدیہ اس کے لیے ضروری نہیں، روزہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو اس کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، اگر روزہ خود رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے خیال سے ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ ادھر سے کل شروع کریں گے، کیونکہ رمضان کے تھوڑے سے مسائل ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وقت کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنا بھی ماشاءاللہ پڑھنا ہوتا ساتھ ساتھ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔